السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ بھی کہتے ہوں گے یار یہ قانونی ٹی وی چینل کی ویڈیو جو ہے نا کبھی پارک سے آ رہی ہوتی ہیں، کبھی گاڑی سے آ رہی ہوتی ہیں، کبھی اسٹوڈیو سے آ رہی ہوتی ہیں، کبھی کہاں سے۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ میں یہ جان بوجھ کے ورائٹی آپ کے لیے رکھتا ہوں کہ وہ آپ ذرا خوش ہو جائیں، کیونکہ ایک ماحول سے بندہ تنگ آ جاتا ہے نا، تو پھر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ماحول ہوتا ہے، تو وہ چینج جو ہے نا وہ اچھی ہوتی ہے چینج۔ تو آج میں آپ کو اپنے گھر سے ویڈیو بنا رہا ہوں، اتوار ہے اور یہ 7 جنوری ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور خوبصورت یہ صبح ہے، تو جناب ابھی ناشتہ کیا ہے، ناشتہ کر کے میں نے کہا آپ کے ذرا گپ شپ لگاؤں۔ تو آپ امید ہے آپ بھی ٹھیک ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت ہے، اور آپ قانونی مشورے مجھ سے لے سکتے ہیں، کسی قسم کے بھی ہوں۔ پورے پاکستان میں ہمارے جسٹس پارٹی اور ہمارے وکلاء جو ہے وہ موجود ہیں، تو اس حوالے سے ہم انشاءاللہ سپورٹ کرتے ہیں، آپ کو مشورے دیتے ہیں، ہر طرح کے آ رہے ہوتے ہیں مشورے۔ فون نمبر بھی آپ کو ٹائٹل پہ میں دے دوں گا۔ ابھی جو میں نے بات کرنی ہے نا دوستو، آج بڑے لائٹ اور ہلکے پھلکے موڈ میں بات کر رہا ہوں کہ یہ پی ڈی ایم کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان کے پیچھے کیا ہے۔ ان کے اندر کوئی ایسا، ان کے اندر ہی یہ 10 جماعتیں ہیں، ان کے اندر ہی ایسا دشمن ہے جو پی ڈی ایم کے کو ناکام کر رہا ہے، مسلسل ناکام کر رہا ہے ان کے اندر ہی۔ آپ بھی ڈھونڈیں، میں بھی ڈھونڈتا ہوں، آپ مجھے پھر میسج بھی کرنا۔ اب دیکھیں نا، ایک میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں، ایک لانگ مارچ کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ پہلے تو یہ جی لانگ مارچ کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ دسمبر میں ہوگا، پھر جناب فیصلہ کیا گیا کہ جناب مارچ میں ہوگا۔ یہ فیصلے میں اب پھر دسمبر میں، پھر جنوری میں، پھر فروری میں، اب مارچ میں۔ اچھا جی، یہ فیصلے کیوں تبدیل ہوتے ہیں؟ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ان کے اپنے فیصلے ہیں جو یہ تبدیل کرتے رہے ہیں نا۔ اب اتنے بڑے دیکھیں جی، 10 جماعتوں کے سربراہ ہیں، منجے ہوئے سیاستدان ہیں، اور یہ ان کو سب کو پتہ ہے کہ جناب ان چیزوں کا برا اثر پڑتا ہے۔ اگر آپ ایک ڈیٹ بدلتے ہیں تو اس کا برا اثر پڑتا ہے۔ تو ان کو کون یہ مشورے اندر سے دے رہا ہوتا ہے؟ کون ایسے اندر سے یہ ایک دوسرے سے ڈرے ہوئے ہیں، ایک دوسرے ان کو خوف ہے کہ جی پیپلز پارٹی نون لیگ کو نہ چھوڑ دے، نون لیگ پیپلز پارٹی کو نہ چھوڑ دے، دونوں کو مولانا فضل الرحمان نہ چھوڑ دیں۔ اور پہلے بھی انہوں نے یہ ایک ایسا کام کیا ہے جس کی بنیاد پہ ہم یہ تبصرہ کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، پہلے مولانا فضل الرحمان کو دونوں بڑی پارٹیوں نے چھوڑ دیا تھا۔ تو دوستو ایک بات تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ اقتدار کی جنگ ہے، سیدھی بات ہے، میں آپ کو بالکل لگی لپٹی کے بغیر کہہ رہا ہوں۔ کوئی بلاول بھٹو نہیں چاہے گا کہ مریم نواز وزیر اعظم بن جائے، بالکل سیدھی بات ہے، دل سے نہیں چاہے گا، حالات ایسے بن جاتے ہیں، دل سے نہیں۔ مریم نواز نہیں چاہے گی کہ بلاول بھٹو وزیر اعظم بن جائے، یہ دونوں نہیں چاہیں گے کہ مولانا فضل الرحمان چھوٹی جماعت والا وزیر اعظم بن جائے۔ تو یہ مجبوری بن جاتی ہے، جب سامنے بڑا دشمن کھڑا ہوتا ہے نا، تو اس کی وجہ سے سارے کٹھے ہو جاتے ہیں۔ جب وہ دشمن غائب ہو جاتا ہے تو پھر آپس میں ان کے اختلافات کھل کے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو یہ تو بات ٹھیک ہے کہ یہ نہیں ہے، لیکن پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے، اتحاد بنتے ہیں، اپوزیشنیں آتی ہیں، حکومت ہوتی ہے، سارا کچھ مل کے کرتا ہے اور ایک پلاننگ کے ساتھ وہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ان کا جناب یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر دیکھیں ابھی انہوں نے جو لانگ مارچ تھا حکومت کو گرانے کے لیے، ٹھیک، لانگ مارچ کوئی وہاں پہ وہ حکومت کو گرانے، تو لانگ مارچ جو تھا وہ یہ نہیں تھا۔ ہاں ان کو عوامی پریشر تھا کہ جناب آپ وہ کریں، اس کو مہنگائی کا نام لیں اور سارا کچھ کریں، بالکل لیں، مہنگائی کے جلسے کریں، بڑے بڑے جلوس نکالیں، یہ وہ۔ لانگ مارچ تو ایک ڈیفرنٹ چیز ہے نا یار، لانگ مارچ روز نہیں ہوتے، جلسے روز ہوتے ہیں، جلوس روز ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں،
لیں گے لانگ مارچ یا پہیہ جام، یہ اینڈ والی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب اس کو آپ لانگ مارچ کا نام ہی بدل رہے ہیں، اے جناب منصف اوان نہیں ہے، اکرم ہے جی، چودھری اکرم ہے، منصف اوان نہیں چودھری یہ بات غلط ہے۔ تو یہ بات غلط ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب انہوں نے جناب لانگ مارچ کا نام بھی بدل دیا ہے، لوگ مزید تبصرے کر رہے ہیں کہ سر یہ کیا بات ہے، لانگ مارچ انہوں نے کیوں بدلا ہے؟ لانگ مارچ سیدھا آپ اناؤنس کریں کہ یہ حکومت کو گرانے کے لیے ہم کر رہے ہیں، ہم وہاں پہ دھرنا دیں گے۔ ابھی آپ دیکھ لیں کوئی پالیسیاں واضح نہیں ہیں۔ میں نے اس پریس کانفرنس میں کچھ واضح نہیں کیا گیا کہ یہ لانگ دھرنا ہے، یہ لانگ مارچ جو ہے یہ ہم اس کو کتنا لمبا کریں گے، کیا کریں گے، یہ ہے وہ ہے۔ اور کبھی پرجوش طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ ایک ہی نعرہ لگائیں، گو نیازی گو، گو نیازی گو۔ یہ ان کا ہر، جیسے بندہ کہتا ہے نا، ہر مقرر جو ہے ان کا آتے ہی ایک نعرہ لگاؤ جی نعرہ گو نیازی گو۔ سڑکوں پہ، گلیوں میں، بازاروں میں، ہر جگہ یہ نعرہ ہونا چاہیے، جیسے گو نواز گو کا نعرہ لگے تھے، آپ کو یاد ہے نا۔ تو ان کی یہ پلاننگ میں کمی ہے، اور یا ان کے اندر کوئی سازشی بیٹھے ہیں جو ان کے اندر ہی سازش کر رہے ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جناب یہ مہینے کے وقفے ڈال رہے ہیں۔ اب عوام ڈھیلے ہو گئے، عوام میں مایوسی میڈیا نے پھیلا دی ہے، میڈیا نے اور حکومت نے مل کے پھیلا دی ہے، لیکن اس کا یہ توڑ کرے نا۔ دیکھیں میڈیا نے اپنی بچت کرنی ہے، ٹھیک ہے، وہ عمران خان کہتا ہے کہ میں نے 5 سال پورے کرنے ہیں۔ ہم عام جو عوام ہے وہ کہتے ہیں جی کہ یہ حکومت بری طرح ناکام ہو چکی ہے اور اس کو 5 سال پورے نہیں کرنے دینے چاہیے، کیونکہ عوام کے مسائل حل نہیں ہو رہے۔ اچھا، اب اس کا توڑ پی ڈی ایم والوں کو کرنا چاہیے نا۔ حکومت تو کر رہی ہے، حکومت تو جو ہے نا وہ یہ سارے ڈرامے کر کے انہوں نے مایوسی پھیلا دی ہے حکومت نے کہ یہ پی ڈی ایم کی تحریک ناکام ہو گئی ہے جی۔ لیکن یہ آئے دن یہ جگہ بھی بدل رہے ہوتے ہیں، جگہ بھی یہ ایسے بچوں کی طرح کہہ دیتے ہیں کہ جی پنڈی بھی جا سکتے ہیں اور اسلام آباد بھی جا سکتے ہیں۔ بھئی ایک ٹارگٹ فوکس کرو، تم بچے ہو تم۔ یہ صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تینوں بڑی پارٹیاں، میں چھوٹیوں کا ابھی ذکر نہیں کرتا، تینوں بڑی پارٹیاں ایک دوسرے کو ڈاج دے رہی ہیں، تینوں بڑی پارٹیاں ایک دوسرے سے ڈری ہوئی ہیں، اور ان میں سے پھر ان 10 میں سے کوئی ایک ایسی پارٹی ایسی ہے جو حکومت کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جو اپوزیشن کی ساری باتیں لیک ہوتی ہیں اور وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتی۔ وہ کوئی بھی پارٹی ہے، آپ اس کا خود مجھے وہ بتائیں کہ وہ کون سی پارٹی ہے جو یہ ساری چیزیں کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ بات یہ ہے کہ یہ بچوں والی حرکتیں نہ کریں پلیز، یہ بچوں والی حرکتیں نہ کریں۔ ہم نے جی ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لینا، پھر کہا لینا ہے، پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم نے جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ نہیں لینا، پھر کہا لینا ہے۔ اچھا، اب یہ جو حکومت ڈرامے کر رہی ہے، آرڈیننس وغیرہ آ رہے ہیں نا، تو وہ دھڑلے سے کر رہی ہے۔ دیکھیں آئین میں ترمیم نہیں کر رہی، ان کے پاس میجارٹی نہیں ہے، لیکن وہ دھڑلے سے کر رہے ہیں، آرڈیننس جاری کر رہے ہیں، سپریم کورٹ چلے گئے ہیں۔ تو پھر ان کے وکیل اور ان کے تو لوگ کافی پھر سمجھدار ہیں آپ سے، آپ 10 جماعتیں ہیں اور وہ جناب آپ کو یہ ڈاج دے رہے ہیں، سارا کچھ کامیابی سے وہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اتنی دھاندلی کر رہے ہیں۔ آپ ہڑتال کا نوٹس دیں، آپ پہیہ جام کریں۔ کوئی کدھر ہے آپ کا پہیہ جام؟ بتائیں کدھر ہے؟ آپ نے کہا تھا پہیہ جام کریں گے، کدھر ہے پہیہ جام؟ تو اپنی صفوں میں دشمن تلاش کریں جو آپ کی صفوں میں بیٹھا ہوا ہے، اور اپنی نیتیں صاف کریں، عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگائیں۔ پی ڈی ایم والوں کے لیے ہے سارا آج پروگرام، عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگائیں، اور عوام بیچارے غریب لوگ ہیں، وہ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ پتہ نہیں جی پی ڈی ایم کی حکومت آئے گی تو ہمیں چیزیں جو ہے نا سستی ملنا شروع ہو جائیں گی، اور سارے مسائل لوگوں کے، غریبوں کے حل ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو لیکن آپ اچھے گیم نہیں کھیل رہے، آپ جو ہے نا اپنا کھیل اچھا نہیں پیش کر رہے کہ جس سے کوئی بہت متاثر ہوں۔ لوگ پھر بھی پی ڈی ایم سے محبت کر رہے ہیں، ان کی تمام تر غلطیوں کے باوجود لوگ پی ڈی ایم سے محبت کر رہے ہیں۔
اب سینٹ میں یہ اتنی بڑی دھاندلی کر رہے ہیں، حکومت کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ ان کے اپنے ایم پی ایم این اے بھی نہیں ہیں، تو وہ شو آف ہینڈ کے ذریعے ہاتھ کھڑا کر کے ووٹوں کا وہ کر رہے ہیں، جبکہ قانون میں اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ میں نے کل ہی بتایا تھا کہ یہ اللیگل ہے، غیر قانونی ہے، ناجائز ہے بالکل۔ یہ صدر کا آرڈیننس، یہ سپریم کورٹ میں کیس فائل کرنا، یہ سب ناجائز ہے، لیکن وہ ایسے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، تو ان کو دھمکی یہ دیں کہ جی ہم پھر بالکل بائی کاٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، جب اتنی کوئی دھاندلی کر رہا ہوتا ہے نا، تو پھر اس کا حل نکالنا پڑتا ہے انتہا پسندی کے ساتھ۔ آپ کہیں جی کہ ہم بالکل جو ہے نا وہ ادھر ہی اسمبلی کے سامنے بیٹھ جائیں کہ یہ لیکن سر جی ان میں وہ چیز نہیں ہے۔ ان کے اندر دشمن ہے کوئی، پی ڈی ایم کے اندر اپنا دشمن تلاش کرو جی، پی ڈی ایم والوں، مولانا فضل الرحمان صاحب، بلاول بھٹو، مریم نواز صاحبہ اور جو باقی جو دوست ہیں سارے، جی اپنا دشمن تلاش کرو اور عوام بتائیں کہ ان میں دشمن کون ہے۔ ٹھیک ہے جی، آئے روز جلسے جی، جگہ بدل رہی ہے، یہ جناب نام بدل رہے ہیں، یہ جناب موسم بدل رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں۔ ایسے موسم انڈیا میں کسانوں نے دھرنا دیا ہوا ہے، سخت سردی میں دیا ہوا ہے نا دھرنا۔ ہزارہ میں وہ لوگوں نے دھرنا دیا تھا، کتنی سردی تھی، برف باری کے اندر دیا تھا۔ تو جب آپ کے جذبے سچے ہیں نا، تو پھر آپ کو یہ چیزیں کرنی ہوگی۔ سوری اگر آپ کو کوئی چیز بری لگی ہو تو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آپ اپنی صفوں میں دشمن تلاش کریں۔ ٹھیک ہے جی، اوکے سر، انشاءاللہ پی ڈی ایم والوں اپنی صفوں میں دشمن تلاش کرو۔ خدا حافظ۔